پانی کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، سنو جو سنانا چاہتا ہوں، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ 40 دن تک۔ اب ذرا تصور کرو، سٹا لگانے والوں، لاٹری خریدنے والوں، جوئے سے کمائی حاصل کرنے والوں، 500 اور 1000 روپے کی چالیں لگانے والوں، ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے، ہماری بیوی وہی چیز کھا رہی ہے، ہمارے بچوں کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہی مال حرام کا دوڑ رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے، کسی مسجد میں قیام پذیر ہوتا ہے، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، تو مجھ سے بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو مجھ سے بہت سی چیزوں کا سوال کر رہا ہے، مطعمہ حرام، حالانکہ جو تو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے۔ مطعمہ حرام، وہ کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، جو تو پی کر آیا ہے وہ پانی بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، تیرے جسم پر جو قمیص، جو لنگی، جو کپڑا جو پہنے ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے، وغذی بالحرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں، کیسے سنوں؟ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے۔ تو جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ بھی حرام کا۔ ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں، کیسے سنیں؟ اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ، مزدوری کرتا ہے، دن بھر اس نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد 9 روپے اس نے کمائے۔ ذرا اس مثال کو دیکھو، محنت کرنے کے بعد اس نے 9 روپے کمائے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، لیکن کرتا اس کے پاس نہیں ہے۔ مارکیٹ گیا کرتا خریدنے کے لیے، ایک کرتا چاہیے، 15 روپے کا ہے، نہیں صاحب میرے پاس تو 9 ہی روپے ہیں۔ بہت منت سماعت کرنے کے بعد دکان والی نے کہا نہیں، ہم تم کو 10 روپے کا دے دیں گے، اس سے کم میں نہیں لگے گا۔ ہمیں رحم آ گیا، ہم نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور اس کو دے دیا، لو اب تم کرتا خرید لینا، نماز پڑھ لینا۔ لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ہم نے جو 1 روپیہ دیا ہے وہ حرام کا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرا سارا کاروبار حرام کا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس حلال کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ یہ جانتا ہے یہ روپیہ حرام کا ہے، اور اس نے اس روپیے کو 9 روپے میں ملا دیا اور کرتا خرید کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ مؤذن کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف آتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ رکوع کرتا ہے، کرتا رہے، سجدے کرتا ہے، کرتا رہے، لیکن جب تک وہ کرتا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی فرض قبول نہیں ہوگی۔ کھاتے رہو حرام اور نماز بھی پڑھتے رہو اور روزے بھی رکھتے رہو۔ تصور کرو ہمارے روزے کیسے ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں اور ان واقعات کی روشنی میں اندازہ لگاؤ ہمارے روزے کیسے لگ رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسی لگ رہی ہیں، ہمارے حج کیسے لگ رہے ہیں، ہماری زکاتیں کیسی لگ رہی ہیں۔ ان حدیثوں کی روشنی میں اور ان واقعات کی روشنی میں اندازہ لگاؤ۔ غریبوں کے مالوں پر سانپ بن کر بیٹھنے والوں، اندازہ لگاؤ تمہارے پاس جو مال ہے وہ کہاں سے آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم نماز پڑھ پڑھ کے
دعا مانگ مانگ کر، سجدہ کر کر کے، رکوع کر کر کے تمہاری کمر جھکی کیوں نہ جائے، تم بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری روح تمہارے جسم سے کیوں نہ نکل جائے، تمہاری کمر جھکی کیوں نہ جائے، لیکن تمہاری نماز، تمہاری دعا، تمہاری عبادت تمہارے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جائے گی جب تک تم حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے۔ لو اب اندازہ لگاؤ۔ اچھا ایک سوال کروں، آج سب روزے سے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن یہ بتائیے آپ نے آج جو سحری کی ہے، جو سحری آپ نے کی ہے وہ کس پر بنائی تھی؟ کس پر بنائی تھی؟ ہیٹر پر۔ تھوڑی سی عقل لگا کر سوچو، کیا یہ ہیٹر کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ اس میں جو کرنٹ دوڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ افطاری بھی اسی پر ہم بنائیں گے آج۔ سوچو، سردیوں میں ٹھنڈے پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، گرم کرتے ہیں اس پر، آپ کا وضو ہو جائے گا؟ آپ کی نمازیں کیسی ہیں؟ ہم اسی پر افطاری بنائیں گے، اسی پر سحری بنا کر ہم کھا رہے ہیں۔ غور کرو اور اندازہ لگاؤ ہمارے روزے کیسے ہیں۔ ہم نے اس لیے اس ٹاپک کو چنا ہے شروع خطبے میں، اسی لیے کہ اپنی غذا کو حرام کرو، اپنے حلال کرو، اپنے مال کو حلال کرو اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ ہیٹر کا کھانا آپ کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہاں سے آپ نے فتویٰ منگوا لیا؟ مجھے بھی دکھا دیجیے۔ اور دھڑلے کے ساتھ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سی بھی اس بات کی فکر نہیں ہے ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک مثال اور دوں میں آپ کو اور بات ختم۔ ایک مثال اور اندازہ لگائیے کتنی تڑپ تھی حرام سے بچنے کی، کتنی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کی بیوی حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، گھر میں چولہا نہیں جلا، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، جب جس عورت کے حمل ہوتا ہے اگر کچھ کھائے گی نہیں پیے گی نہیں تو بچہ اس کا پیٹ میں مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا کیونکہ گھر میں کچھ کھانے کوئی نہیں ہے۔ اپنی لونڈی کو بلاتی ہیں، ادھر آؤ، اور اس سے کہا تم جانتی ہو کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، بیت المال جاؤ، تم اس بات کو بھی جانتی ہو کہ میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بیت المال جا کر کیشیئر سے کہنا کہ خلیفہ کی بیوی نے دودھ منگایا ہے، 1 پیالہ دودھ مجھے دے دیجئے، میرے پیٹ میں حمل ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا، وہ دودھ کا پیالہ اگر میں پی لوں گی تو شاید میرے پیٹ کا بچہ بچ جائے گا۔ لونڈی اپنی مالکن کی بات مانتی ہیں اور بیت المال کی طرف جاتی ہیں۔ بیت المال کی کیشیئر سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، لو 1 پیالہ دودھ لے کر تم چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ لے جاؤ۔ رات کا اندھیرا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ رات میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، چاروں طرف سے چادر ڈھکی ہوئی ہے، جیسی گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں عمر ابن عبدالعزیز کی نظر ان کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ چھپایا نہیں، کچھ نہیں، دکھاؤ کیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی ضد کے آگے ان کی بیوی کی نہ چل سکی، ان کی لونڈی کی نہ چل سکی۔ چادر ہٹایا، دودھ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے لائی ہو۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہو۔ آئے میری بیوی، یہ دودھ تم نے منگایا ہے؟ ہاں میں نے منگایا ہے۔ امیر المومنین میں ہوں، مجھ سے پرمیشن بھی نہیں لی۔ کیا پرمیشن لیتی آپ سے؟ آپ تو منع کر دیتے، پھر تمہاری ہمت کیسے پڑی منگانے کی؟ کہاں اپنے لیے نہیں منگایا؟ آپ کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر میں کچھ کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں تو یہ پیٹ کا بچہ مر جائے گا، صرف 1 پیالہ ہی تو دودھ ہے، میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں، صرف 1 پیالہ ہی تو دودھ ہے، آپ مجھے پی لینے دیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے بیوی تمہارے درد بھرے جملے میرے دل کو پگھلا نہیں سکتے ہیں، اور دودھ کا پیالہ لیا اور بیت المال کی طرف جانے لگے۔ بیوی کہتی ہیں ہائے میرے شوہر، 1 پیالہ ہی تو دودھ ہے، پی لینے دیجئے، میں محسوس کر رہی ہوں
مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا بچہ مرنے کی کگار پر ہے، اگر یہ دودھ کا پیالہ مجھے نہیں دیا تو یہ میرے پیٹ کا بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظر آسمان پر ڈالی، کچھ سوچا، پھر اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، آئے میری بیوی، یہ ایک پیالہ دودھ جو تمام مسلمانوں کی امانت ہے، یہ ایک پیالہ دودھ، جملے سنیے، آئے میری بیوی، یہ ایک پیالہ دودھ جو تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کر کے صرف ایک عورت کے لیے دودھ لایا گیا ہے۔ اے میری بیوی، اگر اس ایک پیالے امانت میں خیانت کے دودھ سے میرے پیٹ کا بچہ بچ رہا ہے تو اے میری بیوی کہہ دو اس بچے سے کہ اس کے باپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اگر اس ایک پیالے حرام دودھ کے پینے سے تمہارے پیٹ کا بچہ بچ رہا ہے تو کہہ دو اس بچے سے کہ اس کے باپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے۔ مرتا ہے تو مر جانے دو، گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن حرام دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ اور تصور کرو اس واقعے کی روشنی میں، سوچو ایک پیالہ دودھ، ہمارے تو پورے صبح سے لے کر شام تک کے کھانے اسی حرام پر ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کے ہم حرام میں رہتے ہیں اور حرام میں ہی اور ہماری ڈاڑیں تک حرام کی پڑ چکی ہیں۔ غور کرو، روزوں کی اپنی قدر کرو۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اگر اپنے گھر سے میٹر ہٹا دیں گے ہم گیس پر کتنا خرچہ برداشت کریں گے اور ہمارے کہاں سے پورا ہوگا، آپ اس بات کی فکر مت کریے۔ آپ حلال کی طرف آئیے، حلال کی طرف۔ جب آپ اللہ کے لیے حرام چیز کو اپنے گھر سے نکال کر پھینکیں گے تو راستے وہ پیدا کرے گا آپ کے لیے، وہ برکتوں کے راستے پیدا کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کماتے ہیں؟ آپ کے صرف ہاتھ چلتے ہیں پاور لوم پر، صرف آپ کے ہاتھ۔ اگر اللہ آپ کے ہاتھوں کو توڑ دیتا یا ختم کر دیتا آپ کس کام کے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ چلاتے ہیں مشین؟ آپ کے صرف پیر کام کرتے ہیں، پیر۔ اگر اللہ آپ کو لنگڑا بنا دے تو آپ کے پیر کس کام کے، آپ کس کام کے رہیں گے؟ یہ مت سوچئے کہ ہم میٹر ڈائیں گے گیس کا خرچہ کون برداشت کرے گا، اور یہ حلال کی طرف آئیے، راستے آپ کے لیے وہ پیدا کرے گا۔ اپنی غذا کو حلال کیجئے۔ جب ہمارے اسلاف حلال روزی کھایا کرتے تھے اور حلال لقمے کھایا کرتے تھے تو ان کی اولادیں بڑی نیک پیدا ہوا کرتی تھیں، ان کی اولادیں بڑی اچھی پیدا ہوا کرتی تھی، کوئی محدث بنا کرتا تھا، کوئی دین کی خدمت کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ آج ہم نے حرام کو منہ لگا لیا ہے، آج ہم نے حرام کو منہ لگا لیا ہے تو باپ کو جوتے مارنے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس چیز پر غور کیجئے اور اپنے روزوں کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو تو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جو روزے رکھیں پورے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے اور تو ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت چاچی کو قبروں کو نور سے بھر دے۔ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، جب خاتمہ فرمانا تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔